السلام علیکم. ڈھاکہ سیکنڈری اسکول نارتھ کراچی کیمپس. خوش آمدید جماعت ششم. آج کی کلاس میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے الفاظ کا صحیح استعمال، جسے متشابہ الفاظ بھی کہتے ہیں، جو کہ نردبان صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے. بچوں، نردبان صفحہ نمبر 61 مکمل کرنے سے پہلے میں آپ کو متشابہ الفاظ کے بارے میں بتاؤں گی. متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو ایک ہی طرح بولے یا لکھے جاتے ہیں مگر ان کے معنی فرق ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے. متشابہ کا مطلب ہے ملتے جلتے الفاظ. آئیے ہم مثال پڑھیں. عرض، اس لفظ کا مطلب ہے زمین. عرض، اس لفظ کا مطلب ہے گزارش کرنا. صدا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ. صدا، اس کا مطلب ہے آواز لگانا یا آواز دینا. آئیے ہم نردبان 61 مکمل کرتے ہیں. درج ذیل الفاظ سے ایسے جملے بنائیے جن سے ان کے معنی کا فرق واضح ہو جائے. باز، میں نے کل ایک باز دیکھا. باز، میری کلاس میں بعض بچے بہت شرارتی ہیں. فیل، میری دوست امتحان میں فیل ہو گئی. فیل، فیل کا مطلب کام کرنا ہے. قمر، قمر کی روشنی نے ہر طرف چاندنی بکھیر دی. قمر، میری امی کی کمر میں تکلیف ہے. قاری، قاری صاحب ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں. قاری، اس نے ایسی قاری ضرب لگائی کہ سانپ مر گیا. مشق، آج ہم نے نردبان میں مشق مکمل کی. مشق، مالی مشق کے ذریعے پودوں کو پانی دیتا ہے. ہلال، آج ماہ رمضان کا ہلال نظر آ گیا. حلال، ہمیں حلال کھانا کھانا چاہیے. نظر، میری نظر کمزور ہو گئی ہے. نظر، میری امی پابندی سے نظر و نیاز کرتی ہیں. علم، پاکستان کا علم بہت خوبصورت ہے. علم، میری دادا کے انتقال پر والد صاحب رنج و علم میں مبتلا ہو گئے. بچوں، اب ہم مذکر مؤنث نردبان صفحہ نمبر 13 مکمل کریں گے. مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کیجیے. گنگا بہت تیز ڈیش ہے بہتی. راوی خشک ہو ڈیش ہے گیا. مجھے اردو ڈیش ہے آتی. میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں سے وفا ڈیش ہے کی. کمروں میں جھاڑو ڈیش دی جا رہی ہے. اس ڈیش فضول گفتگو سن کر میں تنگ آ گیا کی. میں کافی وقت سے آپ ڈیش انتظار کر رہا ہوں کا. شیر کو دیکھتے ہی اس ڈیش ہوش اڑ ڈیش کے اور گئے. میرے سر میں درد ہو ڈیش ہے رہا. یہ مرض بہت ڈیش ہے پرانا. بری صحبت سے پرہیز ڈیش چاہیے کرنا. آج کل گوشت ڈیش کیا بھاؤ ہے کا. الو رات کو ڈیش ہے بولتا. لکڑی سخت ڈیش ہے ہوتی. اس نے میری خیریت ڈیش پوچھی. اس ڈیش کام مکمل ہو گیا کا. دہی ڈیش ہے کھٹا. ڈیش قومی زبان اردو ہے ہماری. بچوں، اب ہم الفاظ کا صحیح استعمال نردبان صفحہ نمبر 51 میں مکمل کریں گے. ایک سے زیادہ معنی رکھنے والے الفاظ. بعض الفاظ ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، جیسے مجھے اس سے کوئی سابقہ نہیں پڑا. یہاں پر سابقہ کے معنی ہے واسطہ. میری سابقہ ملازمت اس ملازمت سے اچھی تھی. یہاں پر سابقہ کے معنی ہے اس سے پہلی. درج ذیل الفاظ بھی ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں. ہر لفظ کو دو مختلف معنوں میں استعمال کر کے جملے بنائیے. بناوٹ، زمین بناوٹ کے اعتبار سے گول ہے. دوسرا جملہ ہے احمد کی طبیعت میں بناوٹ ہے. سودا، سودا جلدی لے کر آنا. دوسرا جملہ ہے گائے کا سودا مناسب قیمت میں طے ہوا. ادا، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے. اس نے اپنا قرض ادا کر دیا. ضبط، میرے ضبط کا امتحان نہیں لو. دوسرا جملہ ہے زندگی میں نظم و ضبط کا ہونا ضروری ہے. کل، میں نے کل ایک کتاب پڑھی. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. یہ ایک ضرب المثل ہے. پل، سرجانی کا پل زیر تعمیر ہے. دوسرا جملہ ہے ہر شخص کو روز قیامت پل صراط سے گزرنا ہے. آئیے ہم تفہیم بہترین پڑوسی پڑھتے ہیں.
جو کہ صفحہ نمبر 68 اور 69 پر موجود ہے۔ تفہیم بہترین پڑوسی۔ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک اور اچھا دوست ہے جس نے کئی مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی۔ ایران کا پورا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اس کا پرانا نام پارس ہے جسے عربی میں فارس کہا جاتا ہے۔ لفظ ایران کے معنی ہے آریاؤں کی زمین۔ ایران کی سرکاری اور قومی زبان فارسی ہے۔ یہاں کا سکہ یعنی کرنسی ایرانی ریال ہے۔ ایران کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہے۔ ایران کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ سن 635 عیسوی سے 644 عیسوی کے عرصے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جیسے سپہ سالاروں نے پورا ایران فتح کر لیا۔ اس وقت وہاں پارسی مذہب رائج تھا جس میں آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اہل فارس نے دھیرے دھیرے اسلام قبول کیا۔ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کا دارالحکومت ہے۔ یہ مشرقی وسطی کا سب سے بڑا اور دنیا میں 16واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر قالینوں کی فروخت کا اہم ترین مرکز ہے۔ اصفہان بھی ایران کا ایک بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں اسلامی طرز تعمیر کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ اپنے عروج کے دور میں اسے اصفہان نصف جہان کہا جاتا تھا۔ فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی اور حافظ شیرازی کا تعلق بھی ایران کے شہر شیراز سے تھا۔ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے ایران کا پورا نام کیا ہے؟ ایران کا پورا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ سوال نمبر 2 ہے لفظ ایران کے کیا معنی ہے؟ لفظ ایران کے معنی ہے آریاؤں کی زمین۔ نمبر 3 ہے ایران کی سرحدیں کن ممالک سے ملتی ہیں؟ جواب ہے ایران کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہے۔ نمبر 4 ہے ایران کا دارالحکومت کون سا شہر ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ ایران کا دارالحکومت تہران ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مشرقی وسطی کا سب سے بڑا اور دنیا میں 16واں بڑا شہر ہے اور یہ شہر قالینوں کے فروخت کا اہم ترین مرکز ہے۔ اصفہان کو نصف جہان کیوں کہا جاتا تھا؟ اصفہان کو نصف جہان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں اسلامی طرز تعمیر کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ آئیے ہم دیے گئے جملوں پر صحیح اور غلط کے نشانات لگائیں۔ نمبر 1 ہے ایران کی کرنسی لیرہ ہے۔ غلط۔ ایران کی قومی زبان فارسی ہے۔ صحیح۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ صحیح۔ ایران مشرقی وسطی کا 16واں بڑا ملک ہے۔ غلط۔ ایران کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ آئیے ہم جیم مکمل کریں۔ درج ذیل اردو الفاظ کا انگریزی ترجمہ کیجیے۔ تہذیب، سویلائزیشن، دعوت نامہ، انویٹیشن، پرستش، ورشپ، عروج، رائز، سرحد، بارڈر، رائج، امپلیمنٹ۔ بچوں اب ہم الفاظ کا صحیح استعمال اردو گرامر کی کاپی میں مکمل کریں گے۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے جملے آپ کو اردو گرامر کی کاپی میں بنانا ہے۔ الفاظ ہے سحر، سحر کے وقت پرندے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سحر، نجمہ کا اندازِ گفتگو بہت سحر انگیز ہے۔ صرف، میرے پاس صرف 2 قلم ہیں۔ صرف، ہمیں اپنے پیسے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ دور، اسلام ہر دور میں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دور، میرا گھر اسکول سے بہت دور ہے۔ عالم، عالم انبیاء کے وارث ہیں۔ عالم، پورے عالم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ علم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم، اسلام کا علم سدا بلند رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔